غزوہ احد۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 2 میل، بعض جگہ لکھا ہے کہ 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ معرکہ بدر میں کفار مکہ کو شکست کی عظیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس میں انہیں زبردست مالی و جانی نقصان ہوا تھا۔ انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑک رہی تھی۔ وہ ہر حال میں مسلمانوں سے اس کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ وہ اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح لڑائی کے انتظامات مکمل کر لیے جائیں۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کے 70 افراد جہنم واصل ہوئے تھے۔ ان میں ان کا سردار اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی تھا۔ اس لیے انتقام ایک فطرتی عمل تھا، اور ویسے بھی عرب مقتولین کا بدلہ لیا کرتے تھے، اس لیے اس انتظام کو انہوں نے اپنے اوپر فرض عین جانا۔ بدر کے ان 70 مقتولین کی ابو سفیان نے منت مانگی تھی کہ جب تک ان کا بدلہ نہ لے لوں گا، غسل نہیں کروں گا، بالوں میں تیل نہیں لگاؤں گا اور نہ ہی کپڑے بدلوں گا۔ 70 افراد کے مارے جانے کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں ہر گھر اور ہر خاندان میں سخت ماتم بچھا ہوا تھا، اور انتقامی آگ ہر سینے میں بھڑک رہی تھی۔ چنانچہ یہی انتقامی چنگاری غزوہ احد کا سبب بنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو سفیان کی تیاری کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ دشمن کا مقابلہ کہاں کیا جائے، تو اس پر عمر رشید اور تجربہ کار صحابہ نے مشورہ دیا کہ دشمن کا مقابلہ ہم مدینہ میں رہ کر کریں گے۔ ہمارے اس طرز عمل پر دشمن کو یہ جرت ہی نہیں ہوگی کہ وہ مدینہ پر حملہ ور ہو۔ اگر اس نے حملہ کر بھی دیا تو وہ شکست فاش کھا کر راہ فرار اختیار کرے گا۔ یہی رائے عبداللہ بن ابی کی بھی تھی، جو بدر کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اب منافقوں کے سردار تھے، یعنی دل سے کافر تھے۔ دوسری رائے دینے والے وہ اصحاب بھی شامل تھے جو کسی وجہ سے جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکے تھے، اور کچھ ایسے نوجوان بھی شامل تھے جو جنگی عزائم سے سرشار تھے۔ اب ان کی اکثریتی رائے ہو گئی تھی، جو یہ تھی کہ مدینہ کے باہر جا کر دشمن اسلام کا مقابلہ کیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اکثریتی کا باہر جانے کا سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارکہ میں تشریف لے گئے اور جنگی لباس پہنا۔ تجربہ کار اور اکابر صحابہ نے اصاغر کو ان کی رائے پر ملامت کی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رجحان کے خلاف آزادانہ رائے سے آپ کو پریشان کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے تو ان نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ندامت کا اظہار کیا، عرض کیا کہ آپ مدینہ میں رہ کر ہی دشمن کا مقابلہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ جب خدا کی راہ میں ہتھیار سجا لے تو پھر مارکہ حق و باطل کے بغیر اتار دے۔ اب اللہ کا نام لے کر میدان کی طرف نکلو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر مدینہ سے نکلے۔ عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، جو دل سے ابھی اسلام نہ لایا تھا، وہ راستے ہی میں واپس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رائے پر نوجوانوں کی رائے کو سبقت دی ہے، اس لیے ہم اپنی جانوں کو کیوں خطرے میں ڈالیں۔ منافقین کے اس عمل سے مسلمانوں کو ایک وقتی طور پر دھچکا ضرور لگا، مگر ان کے پاس بات میں لغزش نہ آئی، اور ان کے شوق جہاد کو دو آچھا کر کے منافقین کے مقاصد کو سبوتاژ کر دیا۔ دوسری جانب ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کا لشکر ہتھیار لیس کمزور ناتواں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلا۔ اس لشکر میں 20 مراسمیاں گانے والی دف بجا کر اپنے بدر کے مقتولین پر اشار گا کر اپنی فوج کے حوصلے کو بلند کر رہی تھی۔ مدینہ کے باہر نکل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا ایک بار پھر معائنہ کیا۔ لشکر اسلام کی تعداد 700 تھی۔ شوال 5 ہجری کو مسلمانوں کا لشکر شوق جہاد ویلہ انگیز قیادت میں احد پہنچا، اور دونوں صفیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا دستہ حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں اپنی پشت کی جانب پہاڑ کی گھاٹی پر متعین کیا، اور حکم دیا کہ فتح ہو یا شکست ہر حال میں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، تاکہ پشت سے کوئی حملہ نہ کر سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو نکال کر کہا، کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ یہ سن کر کئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے، لیکن آپ نے کسی کو تلوار نہ دی۔ ان لوگوں میں حضرت عمر بھی تھے اور حضرت علی بھی، اور حضرت زبیر نے 3 مرتبہ تلوار لینی چاہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا۔ پھر حضرت ابو دجانہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلوار کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اسے دشمن کے منہ پر وار کر کے اسے کشتہ کیا جائے۔ پھر حضرت ابو دجانہ نے عرض کی کہ
کہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلوار دے دی۔ فرمایا جاتا ہے کہ حضرت ابو دجانہ نے دشمنوں کی صفوں میں گھس گھس کر اس تلوار سے دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ اب جنگ کا آغاز ہوا۔ طلحہ بن ابی طلحہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو للکارنے لگے کہ کوئی ہے میرے مقابلے کے لیے، اور مسلمانوں کی صفوں میں سے شیر خدا حضرت علی آگے بڑھے اور اس کا مقابلہ کیا اور اسے جہنم واصل کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس کا بھائی عثمان بن ابی طلحہ آگے بڑھے اور اس کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ نکلے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اب دونوں لشکروں میں جنگ شروع ہو گئی اور مسلمانوں نے ان کو اپنی طرف بڑھنے سے روکا اور انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ کیا اب مسلمانوں کی فتح ہو گئی تھی؟ نہیں، بات یہ ہوئی کہ جب قریش کا لشکر مقابلے کے لیے تیار تھا تو ان میں ایک نیا آدمی تھا، خالد ابن ولید، اور وہ ایک دستہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر حملہ کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اس نے کوشش کی دوسری طرف سے حملہ کرنے کی، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو پہاڑی کی گھاٹی پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان پر تیر چلاتے اور واپس بھیجنے پر مجبور کر دیتے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھاگنے لگے تو ان میں سے 40 سے زیادہ نیچے اترنے لگے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے حکم کے بغیر نیچے نہ اترنا، پر انہوں نے حضرت عبداللہ کی ایک بھی نہ سنی اور مال و غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ ادھر خالد ابن ولید کو معلوم ہوا کہ کافی لوگ نیچے اتر چکے ہیں تو اس نے اوپر سے 2 میل کے فاصلے پر گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے۔ جب لوگ مال و غنیمت اکٹھا کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک سائیڈ پر تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ گھوڑ سوار ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور بھاگنے لگے۔ ان میں کافی صحابہ شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کافروں نے حملہ کیا۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ کچھ لمحے پہلے مسلمان کافروں پر حائل تھے، مگر اب مسلمان بھاگنے لگے۔ فتح شکست میں بدل گئی۔ کافروں کا پرچم اس وقت زمین پر تھا، لیکن ایک عورت نے اس کو اٹھا کر بلند کر دیا۔ جو کافر بھاگ رہے تھے تو انہوں نے وہ پرچم بلند دیکھا تو سمجھ گئے اب بازی پلٹ گئی ہے۔ پھر سے وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بھاگے۔ اب کچھ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔ وہاں کافروں کے گھوڑے نہیں جا سکتے تھے اور ویسے ان کی سپیڈ بہت کم تھی، تو اس لیے مسلمانوں نے ان پر تیر چلائے اور ان کو کافی نقصان ہوا۔ تو اب خالد ابن ولید کے ساتھی نے حضرت عمر سے پوچھا کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ تو اس پر حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، وہ آپ کی بات سن رہے ہیں۔ پھر وہ بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا۔ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زخمی صحابہ کو خطاب کرتے فرمایا، مسلمانوں، ہمارا دشمن میدان سے بھاگ کھڑا ہوا ہے، ہم ان کے تعاقب میں جائیں گے، اور دیکھو اس مہم میں اسی شخص کو شرکت کا حق ہوگا جو احد کے میدان میں ہمارے ساتھ تھا۔ اب تمام صحابہ کرام نے ایک آواز ہو کر کہا، لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں۔ سبسکرائب